اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ ہر مسلمان کے ذمے ہے اپنے طور پر جس قدر تک کر سکتا ہے، جس حد تک کر سکتا ہے، سچ بات کرنا، اور یہ مت سمجھنا کہ آپ کی ذمہ داری کسی اور نے اٹھائی ہوئی ہے۔ دین کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ چلو علماء ہیں، ہم سے کئی زیادہ نالجبل لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ہمیں کوئی صحیح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم مثال میں کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے 3 رسول کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ذمہ داری آپ سے نہیں ہٹی، آپ پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو وہ ان لوگوں کی بات نہیں سنتے، وہ اس لیے نہیں سنتے کہ اصل میں نہیں سنتے کیونکہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، اور ان کا سارا اعتراض کیا تھا کہ آپ تو پتہ نہیں کہاں، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کو کیسے وحی آتی ہے؟ تو اس نے سوچا چلو یہ وحی کا انکار کر رہے ہیں، ان کے رسول ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے خدا کو بھی نہیں مان رہے، تو میں رسول کے طور پہ نہیں، میں تو عام آدمی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، دیکھو میں بھی تو مان گیا ہوں نا، ٹھیک ہے ان کو رسول تم مانو نہ مانو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مان لو، اسی نے تو مجھے بنایا ہے، اسی کی تو مغفرت کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، تو تم بھی میری بات سن لو۔ یعنی وہ اگر وہ رسولوں سے ریلیٹ نہ کر سکے، کم از کم اس آدمی سے تو ریلیٹ کر سکتے، وہ بھی انہی کی طرح کا ہے، وہ بھی انہی کی طرح کا ہے۔ اس سے بھی بہت عظیم درس نکلتا ہے۔ دیکھیے میرا ایک پلیٹ فارم ہے، میرے یہاں پر مائک لگا ہوا ہے، لوگ سن رہے ہیں، لیکن آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے اپنی فیملی میں، سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری بات کبھی نہیں سنیں گے، نہ ان کو میری بات کبھی سننے سے دلچسپی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ریچ صرف آپ ہی کی ہے، اور صرف آپ ہی کی ہے، آپ ہی ان سے، اگر کسی نے بات کرنی ہے کبھی آپ ہی نے کرنی ہے، اور کوئی نہیں پہنچ سکتا ان تک، اور وہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان کو کوئی ویڈیو نہیں بھیج سکتے کہ یہ دیکھ لو، ایسے کام نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس، ہمارا ایک دائرہ ہے جس میں ہم کچھ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کا دائرہ الگ ہے، کسی ماں کا دائرہ الگ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کی ایک خاص عمر ہو جاتی ہے، وہ دوستوں کی زیادہ سنتے ہیں، ماں باپ کی کم سنتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ، یعنی ایک چڑ سی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے مولوی کی بات نہیں سننی، مشرق نے کسی کی بات نہیں سننی، عالم کی بات نہیں، ٹھیک ہے نہیں سننی، کزن کی بات سن لو، چچا کی بات سن لو، بھائی کی بات سن لو۔ تو یہ دائرے، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ رول ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سورج کی روشنی اپنی جگہ ایک بہت عظیم روشنی ہے، لیکن چاند کی بھی اپنی روشنی ہے، اور ان کا ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے۔ ٹھیک ہے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں بہت فرق ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاند کی روشنی صرف سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی ہے، اسی کو تو ریفلیکٹ کر رہی ہے نا۔ اور یہی ایک طرح سے ایک مثال ہے نبیوں کی اور ان کی امت کی۔ رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام سراج کہا گیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے داعی ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اور آپ ایک روشن کر دینے والے سورج ہیں، ان کو سورج کہا گیا ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کی روشنی ہم پر آتی ہے اور ہمارے ذریعے کسی پر پہنچتی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ اصل میں ہماری روشنی، یعنی چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی کو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا۔ سورج کی روشنی دائم ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، رستے میں بادل آ جائیں تو آ جائیں، سورج کی اپنی جو روشنی ہے وہ وہاج ہے، یعنی وہ جلتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے۔ چاند کا الگ مسئلہ ہے، چاند کبھی فل ہوتا ہے، کبھی کم، پھر کبھی کم، پھر کبھی کم، کبھی تقریباً نہ ہونے کے برابر، پھر دوبارہ زیادہ، پھر دوبارہ زیادہ، کبھی بڑا، کبھی چھوٹا، کبھی قریب، کبھی دور، ایسا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہماری امت ہے، مسلمان ہے، کبھی امت کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی اپنی ایک مسلمان کی زندگی میں کبھی نور اس میں زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی ایمان بھڑکتا ہے زیادہ، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی اس کی روشنی دور دور تک نظر آتی ہے، کبھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ امت کے تو فیزز ہوتے ہیں، رسولوں کے فیزز نہیں ہوتے، رسول کی روشنی کے فیزز نہیں ہوتے۔ اور یہ بات اصل میں نے اشارتاً اسی صورت سے لی ہے، یہاں پر بعد میں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ سورج چاند کے آگے نکلتا ہے، نہ رات دن سے پہلے پہنچ جاتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے جس میں وہ تیر رہے ہیں، یعنی ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے، اپنا ایک رول ہے۔ جس طرح سورج اور چاند کا اپنا اپنا رول ہے، رسولوں کا، دعا کا، علماء کا اور امتی کا اپنا اپنا رول ہے، وہ ایک دوسرے کو ایلیمینیٹ نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں تک اتارے اور ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔